بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند ہفتے پہلے 2-3 ہفتے پہلے تقریباً آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ صاحب کا ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ انڈیا کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی۔ بتایا گیا کہ تقریباً 87 جو کیمپ ہیں را کے جو ٹریننگ کیمپ ہیں وہ پاکستان کے خلاف آپریٹ ہوتے ہیں، جس میں بی ایل اے کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایم کیو کے اور مختلف لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، اور ابھی بھی وہ چل رہے ہیں۔ کچھ تو 21 جو ہیں وہ راجستھان میں ہیں، اور تقریباً 66 جو ہیں وہ افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ایک اسپیسیفک یونٹ پرائم منسٹر انڈیا کے ان کی زیر سربراہی میں ایک بنایا گیا، جو کہ اینٹی سی پیک سیل بنایا گیا باقاعدہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی، راجستھان میں بھی وہاں پہ بھی کچھ بہت ڈیٹیل وہاں پہ ڈوزیر انہوں نے پیش کیا، اور مختلف لوگوں کو بھی پیش کیا، او ایس سی میں پیش کیا گیا، وہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور چیزیں بھی ابھی 1-1.5 ہفتہ پہلے کچھ اور چیزیں ملی کہ جو یورپین یونین کی ایک ڈس انفو لیب ہے، جو کہ فیک نیوز کو یا اس طرح کی جو پروپیگنڈا نیوز ہوتی ہیں ان کو وہ ان کا بتاتے ہیں اور ان کو نشاندہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ تقریباً ہندوستان جو ہے وہ تقریباً 15 سالوں سے 750 فیک نیوز میڈیا آؤٹلیٹس بنا کے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یو این میں وہ لوگوں کی انہی کے ذریعے یو این میں پاکستان کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یورپین یونین کو انفلوئنس کیا ہے انہوں نے، اور جو تھنک ٹینکس ہیں، بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں، ان کو انفلوئنس کیا، اور بہت سارے کام کر رہے ہیں جو کہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ گزشتہ 15 سال سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک پوری ڈیٹیل ہے، آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان جو 15 سال سے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں کتنے پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور کیا ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور ہم نے نہیں کیا ابھی تک، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان میں امید ہے کہ طالبان کی حکومت آ جائے اور پاکستان کے فیور میں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور جو بھی انٹرنیشنل ریلیشن کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک اسلامک حکومت ہوگی جو پاکستانی ہوگی، تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہے اس میں ہماری بارڈر سیکیور ہو جاتا ہے، اور ہمیں اتنی ایکسٹرا آرمی وہاں پہ نہیں لگانی پڑتی، اور یہ ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے کہ انڈیا کی طرف ہمیں آرمی فوکس ہو جاتا ہے ہماری طرف، کیونکہ پاکستان کنٹری ایک ایسا ملک ہے جس کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور خطرے سے باہر کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اور جو یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے بغیر پاکستان کی ایگزسٹنس ممکن ہے، تو وہ ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ بیوقوف ہیں، ان کو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ محترم دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس وقت خالصتان تحریک اپنے عروج پر ہے۔ وہاں پہ فارمرز جو ہیں، چونکہ یہ پنجاب ہریانہ کا جو علاقہ ہے، پنجاب کا علاقہ ہے، پہلے یہ پنجاب بھی ہوا کرتا تھا، انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کر کے ایک پنجاب کر دیا اور ایک ہریانہ کر دیا، اور کچھ اور بھی ڈویژن اس میں کی، انہوں نے بہت ساری اور چیزوں میں ڈویژن کی، اور بھی چیزوں میں اور بھی اسٹیٹس میں ڈویژن کیا انہوں نے سے۔ تو فارمر جو ہیں وہاں کے، خاص کر کے پنجاب کے جو فارمر ہیں، جو کہ میجورٹی سکھ ہیں، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ انڈین حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور ابھی تک وہ پروٹیسٹ جاری ہے، اور پوری دنیا میں اس کو کوریج مل رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا اس کو ذرا بھی کوریج نہیں دے رہا، اگر دے رہا ہے تو نہ ہونے کے برابر، اور پاکستانی سفارت کا جو بھی ہیں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بھی اس کو ذرا بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہے، پاکستان کا فارن آفس بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، پاکستان کی حکومت بھی اس کو کسی طور پہ بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان کیا کچھ نہیں کر رہا ہمارے خلاف۔ ہندوستان نے بی ایل اے کو سپورٹ کیا، ہندوستان نے ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا، یہ اس کی ڈوزیر میں بھی آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی، اس کو جب آپ ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے اس میں بھی آپ چیزیں ڈیٹیل میں مل جائیں گے۔ اور ڈس انفو لیب جو یورپین یونین کی EU ڈس انفو لیب ہے، وہ اس نے بھی بہت چیزیں بتائی ہیں، ڈیٹیل میں بتائی ہیں۔ تو کہنے کا مختصر یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان 15 سالوں سے یہ کچھ کر رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی کوشش کی، پختون کو خلاف کرنے کی کوشش کی، اور ایون ٹی ٹی پی کو انہوں نے سپورٹ دیا۔ ٹی ٹی پی کو تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بیت اللہ مسعود، یہ لوگوں کو کون سپورٹ کرتا رہا ہے، یہ تو ہمارے پاس اس کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ ان کو ہندوستان سپورٹ کرتا رہا ہے، اور اس میں کوئی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اب افغانستان میں ٹریننگ کیمپ کھول کے پاکستان کے خلاف کیا نہیں کیا۔ اب پاکستان ایک بڑا ڈیفینسو پوزیشن پہ آ کے ایک بڑا مومن اور مسلمان بننا چاہ رہا ہے، کیا یہ مومن آپ کو دنیا بننے دے گی؟ کیا یہ خلافت کا زمانہ ہے کہ آپ اس طرح شریف بن کے بیٹھے رہیں گے اور دنیا آپ کو کھا جائے گی؟
بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اگریسو پالیسی اپنانی چاہیے، کشمیر کے معاملے میں بھی، ہندوستان کے معاملے میں بھی اگریسو پالیسی اپنانی چاہیے اور پراکسیز کھیلنی چاہیے. اس طرح ایران پراکسیز کھیلتا ہے، امریکہ کھیلتا ہے، مختلف سعودی عرب کھیلتا ہے، اس طرح ہمیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا معاملہ، اس وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ دنیا میں مجھے کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے بڑا غور کر رہا تھا کہ کوئی دنیا میں کنفلکٹ جو ہے، بڑے کنفلکٹ جو ہیں، جیسے ویتنام میں ایک کنفلکٹ تھا، آذربائیجان کا بھی کنفلکٹ تھا، اور بڑے جو کنفلکٹ ہیں وہ نیگوسیشن کے ذریعے حل ہوئے ہوں. یہ بات غلط ہے. نیگوسیشن جو ہے وہ پروسیس وہ فنشنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس نیگوسیشن پہ لایا جاتا ہے، کمپرومائز کرنے پہ لایا جاتا ہے، تب جا کے چیزیں کنفلکٹ جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں. ہندوستان جب تک اس پہ نیگوسیشن کو مجبور نہ کیا جائے کہ اس کی مجبوری بن جائے کہ وہ نیگوسیشن کرے، وہ مجبوری بن جائے کہ وہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف آئے، اس وقت تک کوئی امید ہندوستان سے لگانا کہ وہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو کریں گے تو یہ بات غلط ہوگی. اب وہ نیگوسیشن پہ کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ اس کو ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کی جو ہم نے سپورٹ ابھی پاسٹ میں کرتے رہے ہیں، اور ابھی ہم اس طرح نہیں کر رہے. ان کی فریڈم فائٹر جو ہیں ان کی سپورٹ نہیں کر رہے. ہم برہان وانی کو کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ برہان وانی ہمارا ہیرو ہے؟ ہم افضل گورو کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہمارا ہیرو ہے؟ کشمیر کا ہر مجاہد جو شہید ہوتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. اور ان کی سپورٹ، مالی، ان کی سفارتی، ان کی مارل سپورٹ، ان کی ہر قسم کی سپورٹ ہمیں کرنی ہوگی. کشمیری مجاہدین کی ہر قسم کی سپورٹ ہمیں کرنی ہوگی، اور دنیا کے سامنے دنیا کو یہ بظاہر کرنا ہوگا یہ کشمیری مجاہدین جو ہیں یہ بنیادی طور پر فریڈم فائٹر ہیں اور یہ ہمارے ہیرو ہیں. اور وہ پاکستان کا پرچم لہراتے ہیں وہاں پہ، وہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اور کشمیر کے ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں ایسے کشمیری مجاہدین کو اور کشمیری لوگوں کو جو ابھی تک ہندوستان کے خلاف کھڑے ہیں اور آزادی کے لیے کھڑے ہیں. انشاءاللہ وقت دور نہیں جب ان کو آزادی ملے گی، وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو کشمیریوں کو تعاون کرنا چاہیے. یہ سفارتی تعاون جو یہ ناکافی ہے، اس پہ ہمیں بالکل مطمئن نہیں ہے. اس کے علاوہ پاکستان کو خالصتان موومنٹ کا بالکل ساتھ دینا چاہیے. ہمارا پورا حق ہے، ہم اس کا دے سکتے ہیں. جس طرح امرجیت سنگھ جو ہیں انہوں نے کینیڈا میں ہوتے ہیں اور بڑے پرو پاکستانی ہیں اور خالصتان تحریک کے آپ یہ سمجھ لیں کہ روح رواں ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کو ہمارا سپورٹ کرنا چاہیے، اور وہ کتنے دفعہ برملا کر چکے ہیں کہ پاکستان خالصتان تحریک میں ہماری سپورٹ کرے. اور میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ اس وقت حل ہوگا جب یہ خالصتان کی تحریک چلے گی. اس وقت ہندوستان کو مجبوری پڑے گی کہ وہاں سے اس کو فوج کو دوسری طرف پنجاب کی طرف جب شفٹ کرنا پڑے گا، اس ہندوستان کی مجبوری بن جائے گی کہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے، کوئی ٹرانزیشن پیریڈ نکالا جائے. کم سے کم ایک ٹرانزیشن پیریڈ کی طرف چیزیں آ جائیں گی کہ مکمل حل نہ بھی نکلے لیکن ٹرانزیشن پیریڈ کی طرف چیزیں آ جائیں گی کہ کم سے کم آرمی وہاں سے نکالی جا سکتی ہے. تو وہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اور یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. پاکستان کو چاہیے خالصتان تحریک میں پاکستان کھل کے اس کی سپورٹ کرے، ان کی مالی امداد کرے، ان کو ٹریننگس دلائی جائیں. اب وہ یہ ہمارے ایجنسیز اس معاملے میں الحمدللہ ایکسپرٹ ہیں، ان کو پتہ ہے یہ چیزیں کس طرح کی. لیکن ایک رائے عامہ یہ ہموار کرنا ضروری ہے کہ عوام بھی، کیونکہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو کشمیری جو ہیں وہ بھی سکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان نے کرفیو لگایا تو کشمیری اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے زیادہ کسی نے ساتھ دیا ہے تو وہ سکھ ہیں، جنہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے. کشمیری لوگوں کا ہندوستان کے مسلمانوں کو ساتھ دیتے رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے رہے ہیں. ایون کہ جموں میں جب بہت سارے فسادات ہونے شروع ہو گئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو پناہ دی گئی تھی کشمیری مسلمانوں کو، جو پناہ دیتے تھے وہ سکھ جو ہیں وہ ان کو پناہ دیتے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ خالصتان اگر ایک ملک بنتا ہے، ایک ملک کے طور پر اس میں ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے، ایک ملک کے طور پر دنیا کے سامنے بنتا ہے، تو یہ پاکستان اور ہندوستان کے لیے ضروری ہے، ان کے لیے امن کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے ایک سیف ڈیفنس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ پاکستان کو سیف، یہ پنجاب کی طرف ایک سیف بارڈر مہیا ہو. کیونکہ ایک ٹرانزیشن بن جائے گی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اسی صورت میں امن ممکن ہے. اس کے بعد جیسا ہندوستان اس طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، BLA کا استعمال کر رہا ہے، TTP کا استعمال کر رہا ہے، اور پختون لوگوں کا استعمال کرتا ہے، بلوچ لوگوں کا استعمال کرتا ہے. کشمیری لوگوں کو اس طرح تو استعمال نہیں ہو سکے لیکن ان کا یوز کیا جائے گا. جو فارن میں کشمیر بیٹھے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی صورت میں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور امید ہے وہ ایسے ان چیزوں کا شکار نہیں ہوں گے. تو وہ ہندوستان اسی طرح چائنا کے خلاف بھی وہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. وہ چائنا میں تبت میں ان کا جو تبت میں بدھزم کا وہ دلائی لامہ میرے خیال میں کہتے ہیں ان کو،
میرا نام ذہن سے نکل گیا ان کا کیا نام ہے پورا، تو وہ ان کے ذریعے تبت میں وہ چائنا کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں، اور امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو یوز کر رہے ہیں تبت میں، تبت کے خلاف وہ چائنا کے خلاف وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماچل پردیش میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی کنفلکٹ ہے، اور ہمیں چاہیے ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے اس کو بھی اٹھایا جائے، اس کو بھی اس کا ساتھ دیا جائے، لوگوں کو مدد کی جائے، وہاں پہ ہندوستان کے خلاف ابھارا جائے، پروپیگنڈے کیے جائیں، ایک پورا ایک ڈس انفو لیب جس طرح ہندوستان ہمارے خلاف کر رہا ہے، اس طرح ہمیں بھی ان چیزوں کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بنگلہ دیش کا استعمال کرتے ہوئے آسام کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر آسام کے جو مسلمان لوگ ہیں، وہاں پہ بھی ان کو بھی ہم ہندوستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اس ریجن کے لیے ضروری ہے۔ نہیں تو اگر ہندوستان ڈی اسٹیبلائز نہ ہوا تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، چائنا کے لیے بھی خطرہ ہے، اور برصغیر کے امن کے لیے، بلکہ ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، World War III شروع ہو سکتی ہے۔ ہندوستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اس لیے بہت ضروری ہے۔ میں زیادہ طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہندوستان میں علیحدگی کی تحریکیں، حیدرآباد داکم کی ہو، تامل کی ہو، وہ بے شک یو پی کی ہو، کہیں سے بھی ہو، تو ان کو پاکستان کو چائنا کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرنے چاہیے، اور ہندوستان کے خلاف اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے ہندوستان کے خلاف اس کو بھڑکانا چاہیے، اور ہر صورت میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب اس کچھ لوگ سوال کر رہے ہوں گے کہ بنیادی طور پہ یہ کسی طرح سے گردانہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بنیادی طور پر ان کے لیے عرض کرتا جانوں کہ دنیا جو ہے یہ آئیڈیل سچویشن میں نہیں جیتی۔ دنیا میں ریالٹی یہی ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں جینا ہے تو یہ کنٹریز کے درمیان اگر وہ ایک شرافت کا ایک لبادہ ہو کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بحال رہے گا، پاکستان ترقی کرے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کی ایگزسٹنس، پاکستان کا ڈیفنس، پاکستان کی خوشحالی ڈسٹیبلائز ہندوستان کے ڈسٹیبلائز ہونے میں ہے، اور ہندوستان کی ڈسٹیبلائز اس کی تمام علیحدگی تحریکیں جو ہیں ان کی سپورٹ کرنے میں ہے۔ وہ سپورٹ سفارتی سطح پہ کی جائے، وہ سپورٹ مالی سطح پہ کی جائے، وہ سپورٹ انڈائریکٹلی کی جائے، کسی کے ذریعے بھی کی جائے۔ اب جیسے آسام میں بنگلہ دیش کا استعمال کیا جا سکتا ہے، مختلف اور طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ اتر پردیش کا استعمال، وہاں پہ چائنا کے ذریعے وہ چیزیں چائنا کو ساتھ لے کے وہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اور اس میں میرے خیال میں خالصتان کو خاص طور پر اس کا ہمیں، کیونکہ وہاں کے پنجابی لوگ ہیں اور پنجابی سمجھتے ہیں، اس کو ہم پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، اور بہت اچھا طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے، انڈائریکٹلی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہندوستان اس طرح کرتا ہے تو ہم بھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ امید ہے چیزیں دوستوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر کبھی چیزیں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ کشمیر کو کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔